خواتین حضرات، جس چیز کی مجھے بے حد خوشی ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو واقعی کہ یہ موقع ملا، یہ سعادت ملی کہ ہم یہ باتیں کر سکیں، مگر وہ جرأت بھی ملی کہ میں کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں جو کرتے ہوئے یا تو لوگ ڈرتے ہیں یا تھوڑا سا احتراز کرتے ہیں۔ میں سر اس وقت اپنی والدہ یعنی کہ مومنین کی والدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ علم قرآن و سنت میں کائنات میں علی کا ثانی نہیں ہے۔ سر یہ بات صحیح ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے بات۔ اور سر لوگ کہتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی اور ان کی آپس میں لڑائی، یہ جو اعتراف مقام اور اعتراف مرتبت ہے یہ ان عادل ہستیوں پہ ختم ہے واقعی۔ میں سر یہ چاہوں گا کہ حضرت علی کیا جو علم و حکمت ہے، سر دیکھیے میں بہت دفعہ یہ بات کہی گئی کہ وہ سرکار میرے علم کا شہر ہیں، حکمت کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں، علی حکمت کا بھی اور علم کا بھی دروازہ ہیں۔ سر دروازے کی جو اہمیت ہے اور جو علم و حکمت پہ مرتبہ ہے حضرت علی کا، اگر اس کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے اور مفسر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جب ان کو یمن کا قاضی بنانے کے لیے بھیجنے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی تھوڑی ہے اور مجھے کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اور وہاں بڑے گھاگ لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے اور یمن والوں کی حکمت اور علم معروف تھا۔ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ماتے یوں محسوس ہوا جب میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور اللہ نے سارے سینے کے دریچے کھول دیے، اور پھر بڑے سے بڑے وہاں مقدمات آئے سیدنا علی کے پاس، بڑے بڑے مقدمات آئے، اور حتیٰ کہ جیسے امیر المومنین عمر کے دور میں وہ واقعہ کہ جو 6 ماہ کی ایک عورت کا پریگننٹ ہے اور بچہ جنم دیتی ہے اور آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ اس کو لے کر جا رہے ہیں، آگے حضرت علی آ گئے۔ ایک سیکنڈ رک جائیے گا، حضور والا یہ عالم دین ہے، ان کو تمام ٹیکنیکل ٹرمز کا پتہ ہے، میں جاہل مطلق ہوں، اس لیے تھوڑا سا آسان اردو میں بتاؤں۔ ایک عورت آئی کہ جس نے زنا کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے پیٹ میں اس زنا کے نتیجے میں 6 ماہ کا بچہ ہے، اور رجم کیا ہوتا ہے؟ سنگ ساری سے اتنی کی جائے کہ مر جائے۔ جی سر برا نہ منائیں، اب اس میرے پر جیسے جاہل بھی بیٹھے جی ہوئے جی اس پر چونکہ اب فیصلہ امیر عمر نے دے دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اور وہ عورت کو پکڑ کر صحابہ لے جا رہے ہیں اس عمل پر امپلیمنٹیشن کے لیے، تو حضرت علی آگے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی یہ فیصلہ ہوا ہے اور ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا 1 منٹ آپ رکیں، گئے امیر المومنین سے بات کی، کہا آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 6 ماہ میں بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے، یہ تو زانیہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھیں کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ امیر المومنین آپ کو قرآن کا نہیں پتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے؟ 30 ماہ۔ تو جب وہ عورت کے جو بچے کو 2 سال حولین کاملین لمن اراد رضاع 2 سال دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ 24 مہینے نکل گئے، 2 سال، باقی 6 ماہ رہ گئے نا۔ حمل اور فصال کے جو مہینے تھے وہ تو 30 تھے، تو جب وہ باقی 6 ماہ رہ گئے تو یہ 6 مہینے کا عمل درست ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اے علی اگر آج تو نہ آتا اور میرے حکم پر عمل درآمد ہو جاتا اور قتل ہو جاتی تو میں برباد ہو جاتا۔ سر جی اسی دور کا دیکھیے خلافت عمر فاروق کا میں ایک اور آپ کو واقعہ، اور آپ کو سب کو یاد ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہیں ہر روز تقریباً حضرت علی سے مشاورت کی جاتی تھی اور صحیح ہدایت دی جاتی تھی۔ 2 عورتیں آئیں، درمیان میں شیر خوار چھوٹا سا بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں عورتیں کہیں کہ بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹی میری نہیں ہے۔ کسی کو سمجھنا ہے کہ نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی طریقہ، اور اس زمانے کے اندر یہ PCR کرنا اور DNA وغیرہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، تو کس کو بلایا گیا؟ وہ جو حکمت کا تاجدار ہے اس کو بلایا گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت علی آپ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت علی نے کہا بہت ہی آسان فیصلہ ہے، خدا نے قرآن میں مرد کی وراثت اور حصہ دگنا رکھا ہے عورت کے مقابلے میں۔ اندر جا کے بیویوں کو کسی کو کہیے نیک کے دیکھ لیں کہ کس کے ہاں شیر دگنا ہے کس کے ہاں آدھا ہے۔ اندر جا کے دیکھا گیا تو واقعتاً ایک ماں کے شیر میں اتنی زیادہ کثرت تھی کہ وہ دوسرے سے دگنا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بیٹے کی ماں ہے اور یہ بیٹی کی ماں ہے۔ قربان جاؤں ان سب فیصلوں کے اوپر جو کہ اپنی حکمت اور علم کے تحت کیے گئے۔ بخاری صاحب عرض یہ کرنی ہے، مجھے ایک واقعہ بے انتہا حسین لگتا ہے۔ فتح مبین حاصل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، وہ جہاں سے جانا پڑا وہاں پہ تاجدار بن کے واپس آئے ہیں، اور سرکار نے کیا کیا کہ کعبے کے اندر جا کے اپنی چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا تاکہ اللہ کا گھر صاف اور آباد ہو جائے۔ اس وقت ان کے کندھوں پہ کون سوار تھے؟ حضرت علی۔
سر یہ جو راکب دوش رسالت ہیں یا حضرت علی ہیں یا ان کی اولاد ہے؟ اور سر اگر وہ منظر یا وہ واقعہ آپ بیان کیجئے تو کیا دل خوش ہوگا؟ بلا شبہ فتح مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح کی حیثیت سے جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو 3 کام آپ نے بڑے اہم، آپ کا تو ہر کام ہی بڑا اہم ہے، ہر چیز۔ ایک تو آپ نے جب اذان کا ٹائم آیا تو تمام صحابہ کرام میں سے بلال حبشی کالے رنگ کے صحابی کا انتخاب کیا اور فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کو بلند کرو۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول میں؟ آقا نے سب ہاشمیوں میں سے قریشیوں میں سے ان کا انتخاب فرمایا۔ بے شک۔ دوسرا آپ نے وہ بیت اللہ کی جو چابی تھی نا، ایک موقع تھا آپ نے ہجرت سے پہلے جو اس کے وہ چوکیدار تھے پاسبان تھے ان سے چابی مانگی تھی کہ مجھے چابی دو، تو اسے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ آقا نے فرمایا ایک دن آئے گا، یہ ہے نعت کے وحی، یہ اللہ کے نبی پیش گوئی فرمائی، فرمایا وہ وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں پھر عطا کروں۔ تو اس نے کہا وہ قریشیوں کے مر جانے کا دن ہوگا، لیکن آج وہ دن آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا مر جانے کا نہیں، ان کی زندگی اور عزت کا دن ہوگا۔ بے شک۔ اور وہ عزت کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عباس نے عرض کیا جو چچا تھے، آقا اللہ کے رسول یہ چابی مجھے دے دیں، میری اولاد کو دے دیں۔ فرمایا نہیں، امانتیں اس کے اہل کو واپس کی جاتی ہیں، تو اس کو واپس کی۔ فرمایا قیامت تک تیری اولاد کے پاس رہے گا۔ تیسرا وہ کام جو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا 360 جو بت وہاں پہ نصب تھے نا، آپ ان سب کو توڑتے جا رہے تھے اور صاحب پڑھتے جا رہے تھے کل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ نے سارے بت توڑے اور جناب حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی آپ نے نقشہ کھینچا وہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور آپ نے ان کو صاف کیا، جو تصویریں وہاں پہ آویزاں تھیں، اور اٹھا کر سب کو بہر پھینکا۔ جب بیت اللہ کو پاک اور صاف کیا اس شرک کی نجاست سے تو بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب قریشی سارے آ کے کھڑے تھے، سامنے ہزاروں کا مجمع تھا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب سب کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے؟ کریم وابن اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بھی کرم فرمانے والے، محبت کرنے والے، اور آپ کے بابا آپ کے دادا بھی ایسے ہی تھے۔ تعریفیں شروع کر دی۔ آقا نے فرمایا آج میں تم سب کو وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یہاں کہا تھا نا وہ شاعر نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ہر خیر کثرت کے ساتھ، ہر خوبی کثرت کے ساتھ اس نے آپ کے دامن میں ڈال دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچیں خوبان ہما داران تو تنہا داری۔ وہ سارے نبیوں کی عظمتیں اللہ نے اکٹھی کر کے آمنہ کے لال کے دامن میں ڈال دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں آج وہ بات کہتا ہوں، یہ سارے نبیوں کی سیرت، نام احمد نام جملہ انبیاء است، نام محمد کہہ دو سارے نبیوں کی سیرتیں بیان ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے واقعی جو واقعی جن کو فتح نصرت اس قسم کی نصیب ہو۔ خواتین حضرات، ابھی بخاری صاحب نے میرا دل بڑھایا یہ کہہ کے کہ آپ نے منظر کشی کی، ہائے کہاں میں علی اور کہاں وہ منظر جو میں جس قابل۔ صرف ایک آپ کو بات بتا دوں، سب سے بڑا بت جو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا اس کا نام تھا عزا۔ عزا کو جب گرانا تھا تو یہاں پہ حضرت علی سوار ہیں، اور جب گرا ہے وہ تو حضرت علی کو یہاں سوار ہوتے ہوئے بھی سرکار نے ایک دم سے اپنی گردن جھکا دی اپنے خدا کے حضور کہ کہاں میرا کیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مقام دیا ہے۔ تو حضرت علی ان کے کاندھے سے گر گئے۔ جب نیچے گرے ہیں، کہاں کعبے کی چھت کہاں کعبے کا فرش، تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ سرکار نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار اتنی اونچائی سے گرا ہوں، مگر مجال ہے چوٹ آئی ہو یا کہیں کوئی تکلیف ہو؟ تو سرکار نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے اپنے کندھے پہ بٹھایا میں نے تھا، تجھے اتارا جبرائیل نے ہے، اور اس آرام سے کہ جیسا تیرا حق ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک نوجوان نعت خواں ہیں، ویسے تو گلوکار ہیں لیکن مجھے ان کی ادا جو بہت پسند ہے، انتہائی توجہ اور عقیدت کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں اور کیا عمدہ انسان ہیں، عمران ہاشمی۔ جی عمران، اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ کا کلام ہماری کیفیات کو ایک منزل تک پہنچائے گا۔ انشاءاللہ ضرور۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے
مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اور جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم یوم شہادت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، مگر حیات علی کرم اللہ وجہہ کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ شہادت بھی وہ درجہ تھا جو ان کا مقدر تھا، جو ان کے نام پروردگار نے لکھا تھا۔ میں سر اس وقت چاہوں گا کہ بخاری صاحب صرف شہادت کا واقعہ تھوڑا سا اگر آپ مختصراً بیان کیجئے، مگر اس ملعون کا نام نہ لیجئے گا جس نے وہ وار کیا۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ آپ نے میرے دل کی بات کر دی، اللہ کو جزائے خیر ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً ہم نے تو وہاں سے یہ لینا ہے کہ جناب حیدر مرزا کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو میں بھی ہمارے لیے کیا اسباق اور کیا بصیرتیں مضمر ہیں۔ نماز فجر کا ٹائم ہے، آواز دی جا رہی ہے صلاۃ صلاۃ، اور اس وقت آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور شاعر نے کیا نقشہ کھینچا کہ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آپ نے جس انداز سے رتبہ شہادت پر آپ فیض ہوئے ہیں، آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں اس انداز سے جو پیغام دیا ہے، وہ یہ پیغام دیا کہ اللہ کی راہ میں انسان ایک مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ عین اس وقت زخمی حالت میں بھی آپ نے اللہ کی تعلیمات کو کسی ذاتی انتقام میں فراموش نہیں کیا۔ اعدلوا، فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قاتل کے بارے میں بھی اپنے بیٹے، اپنے فرزند امام حسن
ان کو کیا تعلیم دی؟ بیٹا اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، اس کو شربت بھی پلایا گیا، اس کو دودھ بھی پلایا گیا، کہا اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے جب تک اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، اگر میں شہید ہو گیا تو اس سے قصاص لینا ہے، لیکن اسی انداز سے پوری تعلیمات دی کہ اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ تو یہ پیغام سیرت حیدر مرتضیٰ ہے کہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، اور زندگی بھر ہم اللہ کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندان کو جو وصیت کی اس موقع پر، میں کہتا ہوں وہ ایک پورا چارٹر ہے، زندگی کا آئین ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والتعہد بالقرآن، فرمایا بیٹا نیکی کو فروغ دیتے رہنا، برائیوں کی حوصلہ شکنی کرتے رہنا، قرآن سے رشتہ کبھی کمزور نہ پڑنے دینا، وصیلۃ الارحام اور صلہ رحمی کو کبھی نظر انداز نہ کرنا، یہ پیغام دیا۔ آج ہمیں اپنی اولاد کو اس منہج پہ تیار کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں سوسائٹی میں امن ہو، اس میں عدل ہو، اس میں انصاف ہو، اور کسی کے حقوق کی پامالی اور استحصال نہ ہو، تو راستہ یہی ہے۔ بخاری صاحب ویسے ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا، وصیت کی ہے مولا کائنات نے، لیکن ایسی وصیت کا اتباع کرنا، اس کو ماننا، اس کو پورا کرنا جیسے ان کے شہزادوں نے کیا ہے، کائنات میں کوئی اور نہ کر سکے گا۔ میں سر تھوڑا سا بلوچ صاحب جاتے جاتے محفل کا اختتام ہو رہا ہے، تھوڑی سی بات اور کریں گے اگر آپ مناسب سمجھیں۔ جو بات آپ نے کی ہے، میں آج سر میں یہاں سے کتنا خوش اور سرفراز جا رہا ہوں یہ میرا دل جانتا ہے۔ جاتے جاتے میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ اہل بیت کی محبت میں اگر کسی قسم کا کوئی ابہام سمجھتے ہیں یا ذہن میں بات صاف نہیں، تو یہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ ان پہ درود و سلام نہیں بھیج لیتے نا، آپ کی 2 رکعت نماز قبول نہیں ہوتی۔ کون سا ایسا 2 رکعت نماز ہے کہ جس کے اندر درود شریف اس کے خاتمے سے پہلے نہ پڑھا جائے؟ سر اس وقت جو ہم مسلمان ہیں ان کے لیے حضرت علی کے اسوہ نور اور ان کی اولاد جو کہ دراصل آل نبی اولاد علی ہے، اس کی محبت کے بارے میں سر جاتے جاتے چند کلمات ادا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امرنی ربی بحرب 4، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ علی منہم ویقول ذالک ثلاثا، اور 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، ان میں علی ہے۔ اللہ نے 4 لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، اس میں علی ہے، 4 مرتبہ فرمایا۔ ان میں ایک علی ہے، پھر ایک ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، سلمان ہے۔ ایک بات دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی و احب ہذین ابوہما و امہما کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، ان 2 بچوں سے پیار کرتا ہے، ان دونوں کی ماما سے کرتا ہے، ان دونوں کے بابا سے پیار کرتا ہے، قیامت والے دن محمد کے ساتھ اس درجے میں ہوگا۔ اور اس سے بڑی اور محبت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، آپ نے ایک جیش بھیجا، لشکر بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں روانہ کیا جہاد کے لیے، اور جب وہ چلے گئے، آنکھوں سے دور ہو گئے، تو نبی علیہ السلام اداس ہو گئے حضرت علی سے، اور کہا اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علین، اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک علی کو واپس زندہ آتے نہ دیکھوں۔ بے شک اللہ اکبر، اتنی محبت ہے۔ اور وہ فاتح خیبر جب وہ میدان میں اترتا ہے تو آگے مرحب کہتا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں علی۔ کہا کس کا بیٹا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو شاک السلاح بطل المجربو، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا، جب میں لڑائی میں میدان میں اترتا ہوں تو ہتھیار باندھ کر جب آتا ہوں، تو حضرت علی نے آگے سے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفہم بالسعی کیل سندرا، پھر تو بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میرا تعارف یہ ہے کہ میری ماں نے جس کا نام فاطمہ ہے، اس میری فاطمہ ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، کلیس غابات کریہ المنظرا اوفہم بالسعی کیل سندرا، تو اپنے آپ کو مرحب کہتا ہے تو میں بھی شیر ہوں، اور جب میں ہتھیار بند کے میدان میں آتا ہوں تو جنگل کے خون خار شیر بن کر آتا ہوں، تو آدھا دے گا میں پورا دوں گا، پتھر مار تو اینٹ مارے گا پتھر سے جواب دوں گا۔ اور ایک ہی بار میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پہلے اس کو اجازت دی کہ مجھ پر حملہ کرے، تجھ میں حسرت نہ رہ جائے، یہ دلیر اور بہادر عادل کی علامت ہے۔ پھر ایک ہی بار میں اس کی سر تن سجدہ کر دی، ایک بار کیا کہ 2 حصوں میں چر گیا مرحب، حتیٰ کہ اس کا گھوڑا بھی کٹ کے گر گیا۔ حب اہل بیت بھی ایک حدیث شامل کر لیں، میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا، سن ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث، قسم اٹھا کر والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
کوئی بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم میں وہ جائے گا، جنت بالکل۔ میں نہیں جائے گا۔ خواتین حضرات، شاہ صاحب نے مجھے ایک دو دفعہ کہا کہ آپ نے فلاں چیز کی منظر کشی کی۔ جن مناظر کی میں منظر کشی آپ کے سامنے کر چکا ہوں وہ مناظر تاریخ عالم دیکھ چکی ہے۔ ایک منظر کی منظر کشی کی مجھے آخر میں اجازت دیجیے۔ قیامت کا سما ہوگا، حشر بپا ہوگا، آواز بلند ہوگی کہ سب لوگ اپنی آنکھیں اور گردن جھکا لیں، اس لیے کہ آقا زادی کی سواری آ رہی ہے۔ سب سے آگے ایک ناقہ نوری پہ سیدہ کائنات تشریف لائیں گی اور 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، باپ سے بھی آگے ہوں گی، اور باپ سے اس لیے آگے ہوں گی، یوں تو ماں باپ کے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے، مگر یہ مت بھولے کہ یہ آقا زادی ام ابیہ ہے، یعنی کہ شفقت اور محبت میں اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ سب سے آگے ان کا ناقہ نوری ہوگا، پیچھے ان کے والد بزرگوار ہوں گے براق پہ سوار، اس کے پیچھے حضرت علی اور شہزادے حسنین کریمین ہوں گے، پھر آئمہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے۔ جب سرکار یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت علی نے پوچھا کہ میرے محب کہاں ہوں گے؟ کہنے لگے تم سب لوگوں کے پیچھے پیچھے، جو جس کا محبت کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، قیامت کے دن تمام خلقت کے لیے حشر مچا ہوگا، حشر اٹھا ہوگا، لیکن محبان علی اور محبان اہل بیت اور محبان سیدہ کائنات کی پکنک ہوگی۔ وہ تو سائے میں بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے دعوت کا انتظام ہوگا، انواع اقسام کی نعمتیں ہوں گی، انواع اقسام کے مشروب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، توانا حدیث ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، اس منظر کو آنکھوں میں لائیے اور صدق دل سے زندگی کے ہر دن یہ دعا کریں کہ روز حشر میرا شمار محبان علی اور محبان اہل بیت میں ہو۔ یا اللہ تو واقعی قبول کر، اور تیرے لیے قبول کرنا کیا مشکل ہے۔ خواتین حضرات، اس محفل سے جاتے جاتے میں درخواست کروں گا اپنے ساتھ تمام جو آج ہمارے ساتھ نعت خائیں کہ تشریف لائیں، اور آج اس محفل سے جاتے جاتے بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ محمدی میں اپنا ایک ایک کلام شامل کریں۔ آپ ہمارے پاس 2 بندے یہاں پہ ہیں اور ہماری 3 بچیاں یہاں پہ ہیں، ایک ایک صرف شعر تاکہ حاضری قبول ہو۔ بسم اللہ۔ فن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، لہجائے لام و کلامی میں محمد نے کہا، لہجائے لام و کلامی میں محمد نے کہا کہ جان من صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں،
پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی ماں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے۔ ایثار کی مثال ہے قربانی حسین، کرتے ہیں